نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم أمورا من قبلي آمنت بالله صدق الله العظيم. مسلمہ پنجاب بانی فتنہ مرزائیت کے عنوان سے مرزا قادیانی کے ابتدائی زندگی کے حالات آپ حضرات نے سماعت کیے کہ یہ 700 روپے لے کر گھر سے بھاگ گیا. پیچھے امام الدین جو ایک غلط قسم کا انسان تھا وہ بھی ساتھ ہو لیا. خوب رنگ رلیاں منائی. لکھا ہے سیرت میں اس کی کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اس کو پھراتا رہا، عیاشیاں کرواتا رہا. اور اس کے مریدین کہتے ہیں کہ وہ مرزا قادیانی کو بہلا کے پھسلا کے لے گیا تھا. اب اندازہ کیجئے کہ 1864 کا واقعہ ہے تو 20-25 سال 1840 میں پیدا ہوا. یہ 20-25 سال کا نوجوان آج کل کا 25 سالہ نوجوان وہ تو پورے گھر کو چلا رہا ہوتا ہے، بلکہ شادی 18 سال کی بھی ہو تو 2-4 بچے اس کے ہوتے ہیں. لیکن اس کو امام الدین کیسے بہلا کر پھسلا کر، یہ کوئی چھوٹی بچی تھوڑی تھی کہ اس کو بھگا کے لے گیا. معلوم یہ ہوا کہ اس میں مرزا کی خود بھی کوئی نہ کوئی دلچسپی تھی. اور پھر شرمندگی کی بنا پہ گھر نہیں آیا. کہاں چلا گیا؟ سیالکوٹ میں چلا گیا. اصل میں یہ سیالکوٹ میں کیوں گیا؟ یہاں اس کا ایک کلاس فیلو تھا جس کا نام لالا بھیم سین بٹالوی. یہ جو گل علی شاہ اس کا استاد تھا شیعہ، اس کے پاس اکٹھے پڑھتے تھے. تو بھیم سین وہ پھر قسمت آزمانے کے لیے سیالکوٹ چلا گیا. وہاں لوکل بورڈ میں اہلمند ہو گیا. جب مرزا قادیانی سب کچھ کروا کے سارے پیسے کھا کھلا کے ہاتھ کچھ نہ رہا تو اس کو جائے پناہ نظر آئی تو اپنے دوست کے پاس نظر آئی. وہاں سیالکوٹ میں جا کے رہا. وہاں 4 سال رہا اور بقول اپنے 7 سال، ایک اس کا بیان ہے اس کے میں 7 سال سیالکوٹ رہا. معلوم یہ ہوا 2-3 سال ویسے ہی جوتیاں چٹکھاتا پھرتا رہا. کچھ پلے نہیں پڑا، کبھی اس چبارے پہ کبھی اس چبارے پہ، کبھی اس مکان میں، کبھی عمرہ جلاہے کے پاس اور کبھی علی وسیع کا نویس کے پاس. کبھی بازار میں بیٹھ جانا اور چبلے مارنا دین کے بارے میں. من گھڑت لوگوں جیسے جس کو کچھ نہ آئے نا وہ سب سے بڑا عالم بنا بیٹھا ہوتا ہے. کبھی عیسائیوں کے پاس، کبھی پادریوں کے پاس، کبھی ادھر وقت گزاری کرتا رہا. پھر اس نے کہا چلو ہم دونوں دوست لالا بھیم سین اور مرزا قادیانی کہتے چلو ایسے کرتے ہیں، مختاری کا امتحان دیتے ہیں. مختاری ہمارے ہاں جیسے ڈپلوما ہوتا ہے، اس زمانے میں لوگ عربی فاضل کرتے تھے اور پی ٹی سی کرتے تھے ماسٹر ڈگری کے لیے، اور ایسے مختلف کورسز ہوتے ہیں. تو اس نے اس وقت زمانے میں مختاری کا امتحان تھا. لالا بھیم سین اور مرزا قادیانی دونوں تیاری کرتے رہے اور امتحان دیتے رہے. امتحان دیا، مختاری کہا، سیرت مہدی میں لکھا، اور لکھنے والا بیٹا
اپنے گھر کا بندہ ہے. کہتے ہیں کہ ہوا ایسے، جب رزلٹ آیا تو لالا بھیم سین بٹالوی تو پاس ہو گئے اور ازلی مردود مرزا قادیانی فیل ہو گیا. اگر یہ واقعی نبی تھا تو نبی تو کسی امتحان میں فیل نہیں ہوتا. یہ ایک مستقل دلیل ہے اس کے جھوٹا ہونے کی. تو وہاں ایک استاد تھے، علامہ اقبال کا تعلق بھی سیالکوٹ سے ہے. ان کے والد گرامی شیخ نور محمد ایک نیک انسان تھے، دیندار تھے. ان کی والدہ علامہ اقبال کی وہ بھی ایک بڑی پاکیزہ زندگی رکھنے والی دیندار متقیہ پرہیزگار تھی. کتابوں کے اندر پڑھا کہ جب اقبال پیدا ہوئے تو اس نے گھر میں بکری پال لی، اور اقبال کو جو دودھ اضافی دینا ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں گائے کا دودھ دیتے ہیں، سال لگا دے ڈبہ لگا دیتے ہیں، تو بکری کا دودھ پلاتی تھی. اپنے خاوند کی تنخواہ سے پیسے نہیں لیتی تھی. پوچھا نور محمد نے کہ بھلی لوگ، آپ بکری کا دودھ پلاتی ہیں، باہر سے منگوا لیا کریں کسی گھر سے، گائے کا دودھ اچھا ہوتا ہے. اس نے کہا کہ میں اس کو آپ کی تنخواہ، آپ کی اجرت میں سے پیسے لے کے دودھ نہیں پلا سکتی. مجھے نہیں پتا کہ آپ کام پورا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیونکہ اگر کام پورا نہ کیا جائے تو اس کی اجرت تنخواہ جائز نہیں ہوتی. اس انداز کے ساتھ اقبال کی تربیت ہوئی. اور علامہ اقبال کے ایک استاد تھے مولوی میر حسن سیالکوٹی. یہ وہاں کالج کے پروفیسر تھے. یہ بھی جناب والا مرزا قادیانی کے والد گرامی شیخ نور محمد. ان کے مکتوبات کے جلد 4 میں لکھا ہے کہ علامہ اقبال کے والد گرامی شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مرزا قادیانی کے معتقد ہو گئے تھے، اور پھر اس کے پاس آنا جانا تھا. لیکن پھر جب علامہ اقبال کو اللہ شان سمجھ عطا فرمائی اور انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا اثر چڑھا، پھر سے محنت کی والد گرامی پر اور دوبارہ ان کو مسلمان کیا. مکتوبات کے جلد 4 میں لکھا ہے غالباً کہ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ وہ سیالکوٹ کا نور محمد مجھے چھوڑ گیا بڑے افسوس کے ساتھ. تو یہ جو ان کے استاد تھے مولوی میر حسن سیالکوٹ کے، اور مرے کال سیالکوٹ کے اندر وہ پروفیسر تھے، ان سے بھی تعلق تھا مرزا قادیانی کا. ان کے سامنے کسی نے ذکر کیا مرزا قادیانی کے بارے میں. اس قادیان میں تفصیل موجود ہے کہ وہ بڑا قرآن پاک کا عاشق ہے، بڑا قرآن دانی ہے، اور بڑی عزت احترام عظمت کرتا ہے قرآن پاک کی. تو مولوی میر حسن نے فرمایا کہ ہاں، قرآن پاک کی عظمت کا اندازہ تو مجھے اچھی طرح ہے. فرمایا آپ کو کیسے اندازہ؟ فرمایا ہاں کہ مرزا قادیانی جس قرآن پاک پہ تلاوت کرتا تھا میں نے قرآن پاک دیکھا ہے. قرآن پاک کے آخر میں سورہ ناس کے بعد جو صفحہ بچا ہوتا ہے، اس صفحے پہ میں نے دیکھا کہ اس نے نسخہ لکھا تھا قوت با کا، کیونکہ شروع میں کچھ حکمت سیکھی تھی، کچھ باپ کے پاس رہا، دکان پہ بیٹھا رہتا تھا، تو وہاں کوئی نہ کوئی نسخے بناتا رہتا تھا، تو وہاں سے نسخہ لکھا ہوا تھا. معلوم یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ چکر تھا کہ اس کا رجحان ایسے نسخوں کی طرف تھا. تو بہرحال وہاں سے فیل ہوا، اور پھر وہاں اس کی ملاقاتیں برطانوی انٹیلیجنس سیالکوٹ کے جو مشن کے انچارج وغیرہ تھے ان سے ملاقات ہوئی 1866 میں. اور پھر وہاں سے یہ سیدھا کہاں گیا جی، کل ہم نے پڑھا تھا، سیدھا قادیان پہنچ گیا. باپ نے پوچھا جناب والا آپ نوکری نہیں کرتے؟ نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھ گئے. کہا کہ جناب ہم تو نوکر ہو گئے. پھر یہ گھر میں کبھی عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ کرتا، کبھی ہندوؤں کے پاس چلا جاتا، کبھی ادھر سے مار کھا کے آتا، کبھی ادھر سے مار کھا کے آتا. نیم ملا خطر ایمان تو تھا، ایسی بحث کرتا، اور ریاکاری کا مرض تھا کہ مجھے لوگ پہچانے جانے اور مجھے کہیں کہ میں بھی کچھ ہوں. اس چیز نے اس کو خراب کیا. پھر اس نے ایستا 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 لوگوں کے اندر مشہور ہونا شروع کیا کہ یہ بھی کوئی مناظر اٹھایا ہے.
دیکھیں مشہور ہونے کے لیے بندہ صحیح رستے پہ ہو تو اتنا مشہور نہیں ہوتا، جب وہ غلط رستے پہ چلتا ہے جلدی مشہور ہو جاتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کو شوق چڑھا کہ میں مشہور ہو جاؤں، اس نے فتویٰ دے دیا گدھا حلال ہے۔ تو جب یہ فتویٰ چلا اور علماء حق اس کے مقابلے میں آئے تو لوگوں کو شور مچ گیا کہ فلاں جگہ ایک مولوی صاحب ہے، اس نے گدھے کے حلال ہونے کا فتویٰ دے دیا۔ اب لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے، مناظرے کے لیے آئے، اس سے پوچھنے کے لیے آئے، دلائل پوچھیں، بڑا ہلہ گلا ہوا۔ وہ بیچارہ 20 سال سے مدرسے میں پڑھا رہا تھا، مسجد کے اندر جو کام کر رہا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا۔ ایک مہینے میں کہیں سے کہیں شور مچ گیا کہ فلاں علاقے میں یہ نام ہے، وہ فلاں ذات کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، فلاں مدرسے میں پڑھا، اس نے گدھا حلال کر دیا۔ جب سارا مشہور ہو گیا تو اس نے ایک مہینے کے بعد اعلان کیا، توبہ کی، تجدید ایمان کیا کہ لوگوں گدھا حرام تھا، حرام ہے، حرام ہی رہے گا۔ میری کیا حیثیت، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، میں کیسے اس کو حلال کر سکتا ہوں؟ لیکن میں نے دیکھا کہ میں مشہور ہونا چاہتا تھا، میں نے کہا چلو کسی اور سے مشہور نہ ہوں، میں گدھے سے مشہور ہو جاتا ہوں۔ جہاں بھی جاتے وہ گدھا حلال کرنے والے مجھے سب آئے ہوئے ہیں۔ تو ایسے اس نے مشہور ہونے کے لیے کبھی کسی کے ساتھ ٹانگ اڑائی، کبھی کسی سے مار کھائی، کبھی کہیں جا کے مناظرہ کیا، کبھی کہیں جو ہے، کبھی عیسائیوں کے ساتھ، کبھی ہندوؤں کے ساتھ، کبھی سکھوں کے ساتھ ٹانگ اڑاتا رہا۔ آخر اس نے 1880 میں ایک کتاب لکھنا شروع کی جس کا نام براہین احمدیہ تھا۔